میں اپنے مسئلوں کا حل اس قرآن سے آج لے کر جاؤں گا۔ اس سے پیارا عمل میں نہیں مانتی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک ہیلنگ بک ہے جو ہمیں مکمل طور پہ ہیل کر دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے ہماری زندگی بدل دی، قرآن میں جب سے میں نے اپنا آپ پڑھا مجھے بہت اسپیشل لگا کہ یہ ایک ہولی بک ہے اور اس میں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس بات سے کافی لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے، سمجھتے ہیں قرآن میں ہمارے بارے کیا ہو سکتا ہے، قرآن تو بس احکام کی کتاب ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے یا نبیوں کے قصے ہیں۔ اب بتائیں، یا تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں جو بھی ہمارا سوال ہوتا ہے پاسٹ کے اباؤٹ، فیوچر کے اباؤٹ، ہر چیز کا جواب ہے، ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اس کے اکارڈنگلی آیات جواب دیتی ہیں۔ قرآن کو کیسے پتا کیا چل رہا ہے میری زندگی میں؟ یا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا دوسری پارٹی جھوٹ بولتی ہے جو کہتے ہیں اس میں صرف حج، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں لکھا ہے۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو سمجھ جاتا ہے قرآن کو، جن پہ قرآن کے معجزے کھل جاتے ہیں، جن کا دل قرآن کے لیے کھل جاتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ کتاب تو صرف میرے لیے ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس ٹائم میں جس مشکل دور سے گزر رہا ہوں اس سے میں نے باہر کیسے نکلنا ہے، یا مجھے سکون کہاں ملے گا، یہ ساری باتوں کا جواب قرآن میں ہے۔ اب جو بندہ غور سے قرآن کو پڑھتا ہے جاننے کے لیے کیا واقعی قرآن بات کرتا ہے، تو ان پہ راز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ موضوعوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جو قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن کو صرف احکامات کی کتاب سمجھتے ہیں اور عربک میں ہی بس پڑھتے ہیں، ترجمہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اسلامیت کی بکس میں پڑھ تو رکھا ہے بچپن سے کہ اس میں کیا کیا ہے، بتائیں قرآن ان سے کیسے بات کرے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو صرف ان سے بات کرتی ہے جو اس کے پاس چل کے آتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، غور سے، توجہ سے اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان پہ قرآن کے راز کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اپنا کمپیریزن کریں، آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جو قرآن سے جواب حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی میں موجود ہر امپورٹنٹ ڈیسیجنز کا، یا اس کیٹیگری میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو صرف قرآن کو احکامات کی کتاب سمجھ کر انٹرسٹ ہی نہیں لیتے؟ اچھا، ابھی پتہ چل جائے نا آپ لوگوں کو کہ کوئی بندہ ہے وہ بس آپ کو دیکھ کر بتا دے گا آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یا پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے، بھاگے بھاگے جائیں گے سب، یا کوئی آپ کی ساری پرابلمز کا سولوشن جانتا ہے، اس انسان کو بلا ہاتھ سے جانے دے گا کوئی؟ لیکن ایک قرآن جو ہر گھر میں پڑا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا کر تھوڑا سا غور کرنے پر اپنے ایشو سالو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہمیں یہ کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہ کتاب صرف احکامات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، یہ تو بتاتی ہے سکون کہاں ملے گا تمہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو بتاتی ہے تم اس معاملے سے باہر کیسے نکل سکتے ہو، تمہیں ماضی کے غم سے باہر کیسے آنا ہے اور فیوچر کی ٹینشن سے آزاد کیسے ہونا ہے۔ جو انسان واقعی میں اپنے ساتھ سنسیئر ہوگا نا، واللہ وہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ ایک کیوریوسٹی ہوگی کہ کیسے یہ کتاب مجھے جواب دے گی، کیا قرآن واقعی میں اتنا انٹرسٹنگ ہے؟ اس کوسچن کا آنسر آپ کو خود مل جائے گا۔ انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو واقعی میں کامیاب ہونا ہے نا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بیڈ سے اٹھنا پڑے گا۔ وہ چیز جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، نئی نئی چیز ایکسپلور نہیں کرنے دیتی، وہ آپ کا آلس پن نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا کمفرٹیبل زون ہے۔ جب تک انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اسے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور اسے بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جائے، وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی اگزامپل تو بتائیں ہمیں کہ بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے کوئی انسان کامیاب ہوا ہو، تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے ایسی۔ یکدم سے آپ کو پہاڑ توڑنے کا کوئی نہیں کہہ رہا، ایک چھوٹا سا سٹیپ لیں۔ یہ آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں کریں گے، یا آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے۔ یا تو آپ اچھے کام کرنا سٹارٹ کر دیں یا آپ برے کاموں کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام سٹارٹ کریں۔ یو ول سی کہ جیسے جیسے آپ ایک ایک اچھا کام اپنی زندگی میں ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے، برے کام ایک ایک کر کے اپنے آپ مائنس ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ برے کام ایک ایک کر کے چھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے اچھے کام خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ یہ محنت کرنا، قرآن سے اپنے سوالوں کا جواب لینا، یہ چیزیں ہمیں اسکول میں تو سکھائی نہیں جاتی، نہ ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں خود سیکھنی ہے، خود امپلیمنٹ کرنی ہے اپنے اوپر۔ نمرہ احمد کی میں نے ایک بات پڑھی کہ قرآن کی طرف آپ کو خوشی سے آنا پڑے گا، نہیں تو رو کے آنا پڑے گا، لیکن قرآن کی طرف آپ کو ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے آپ خوشی سے اپنی مرضی سے آ جائیں۔ واللہ قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا مزہ اس ینگ ایج میں بہت آتا ہے۔ یہ جب آپ بیزی روٹین میں سکون کی تلاش میں قرآن کی طرف جاتے ہیں نا، واللہ اس سے پیارا عمل دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ ایک جوان انسان اپنی پریشانی، اپنی مصیبتوں کو لے کر آیا اور ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھا ہے اور تیار ہے کہ جیسے ہی مجھے قرآن میں کوئی جواب ملے گا میں وہ بس کر ڈالوں گا، چاہے وہ کوشش ہو، چاہے وہ توبہ ہو، جو بھی چیز ہو، میں اپنے مسئلوں کا حل اس قرآن سے آج لے کر جاؤں گا۔ اس سے پیارا عمل میں نہیں مانتی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ واللہ قرآن ایک ہیلنگ بک ہے جو ہمیں مکمل طور پہ ہیل کر دیتی ہے، ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، ہمارے دماغ کو سکون دیتی ہے۔ قرآن سے دل شفا یاب ہوتا ہے، اور اس سے پیاری انویسٹمنٹ آپ خود پر کیا کر سکتے ہیں؟